بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد رسول معظم شفیع اعظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق احباب ذی وقار، ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے اور جلد ہی ماہ رمضان المبارک جلوہ فغن ہونے والا ہے، جو کہ یقیناً بہت زیادہ فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ویسے تو اس ماہ مکرم کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن ان فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس ماہ مکرم میں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل کی گئی ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب زبور نازل کی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب انجیل نازل کی گئی ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ تھی، جس دور میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحدہ لا شریک جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا، وہ دور جہلیت کا تھا، لوگ کلام و سخن کے شاہ سوار تھے، فصاحت و بلاغت کے تاجدار تھے۔ وحدہ لا شریک جل وعلا نے اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن مقدس نازل فرمایا، اور کریم آقا نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی تو جو فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار تھے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ میرے امام فرمانے لگے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو اگر دیکھنا ہو تو ان تمام میں سے ایک معجزہ آج بھی میسر ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کو لا ریب فیہ کہا جائے، اور دوسرے نمبر پہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے اس کتاب کو وہ عزت اور شان عطا فرمائی ہے جو باقی کتب کو وحدہ لا شریک جل وعلا نے عظمت عطا نہیں فرمائی۔
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جو سورت اخلاص شریف پڑھ رہا تھا۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے وجبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے فقلت ما وجبت، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ میرے کریم نبی فرمانے لگے قال الجنہ۔ ابو ہریرہ اس بندے نے سورت اخلاص شریف کو پڑھا ہے، وحدہ لا شریک جل وعلا نے اس پہ جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن مقدس کے ایک حرف کو پڑھتا ہے تو میرا رب اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے الف لام میم الیس بحرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی بندہ تلاوت کرے اور پڑھے الف لام میم، میرا مالک اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کے 30 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن آج ہم نے قرآن مقدس کو صرف لماری کی زینت بنا کے رکھا ہے، ہمیں قرآن مقدس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن مقدس سے اپنے آپ کو پھیر لیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو دور کس طرح کیا جاتا ہے؟ میرے کریم نبی فرمانے لگے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، میرا مالک دل کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ پوری روح زمین پہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ہر سوال کا جواب ہو، تبیان لکل شیء، اور جو کامل بھی ہو اور اکمل بھی ہو۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ تیرا نام کیا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو کس کی طرف سے آیا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ اب تیسرا سوال کیا جائے کہ تو کس کی طرف نازل کیا گیا تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، تجھے لے کر آنے والا کون ہے اور کس کی طرف نازل کیا گیا ہے تو قرآن کہتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ میرے کریم نبی کے قلب اطہر پہ قرآن مقدس نازل کیا گیا۔ اب سوال کیا جائے تو کون سے ماہ مکرم میں آیا ہے تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے قرآن یہ تو بتا تو دن میں آیا ہے یا رات کو آیا ہے تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں برکت والی رات میں آیا ہوں۔ اے قرآن وہ کون سی رات ہے تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب قرآن سے سوال کیا جائے تیرے آنے کا مقصد کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس، میں لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں۔ اب خوش نصیب تو وہ ہے جو قرآن سے ہدایت طلب کرے گا، جو قرآن کی ہدایت پہ عمل کرے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنانا شروع کر لیا ہے۔ سچ کہا تھا اقبال نے
ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن پہ عمل کرنا ہوگا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے قرآن مقدس کو یاد کر لیا، قیامت کے روز اپنے 10 ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اگر قرآن کو یاد کرنے والے کی یہ فضیلت ہے تو جو خود صاحب قرآن ہیں، جن کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے سے ہمیں اسلام ملا ہے، جن کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا ہے، یہاں تک کہ جس محبوب کے صدقے سے ہمیں رحمان ملا ہے، اس کریم آقا کی شفاعت کیسی ہوگی؟ میرے امام فرمانے لگے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دین اسلام کی سمجھ کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔